بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر ترجمہ گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الروح، روح کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں دیے گئے تم، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، واو کا مطلب اور، لئن لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، شئنا اگر ہم چاہتے، شیئنا تھا ضربنا کی طرح۔ وَلَئِن شِئْنَا اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، میں نے بار بار بتایا ذہب یذہبو کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی لے جانا۔ لَنَذْهَبَنَّ لام تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، لَنَذْهَبَنَّ تو ہم ضرور لے جائیں، بِالَّذِي اس چیز کو، اوحینا الیک جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی وہ علوم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو وہ بالکل غائب کر دیں، لے جائیں، ختم کر دیں۔ ثم لا تجدو، پھر آپ نہیں پائیں گے، وجد یوجدو تھا اصل میں، تجدو توجدو، پھر آپ نہیں پائیں گے، لکا اپنے لیے، بھی اس کے ساتھ، علینا اس کے ساتھ کا مطلب یہ جو چیز ہم لے جائیں گے نا، تو اس کے ساتھ آپ علینا ہمارے خلاف کوئی وکیل نہیں پائیں گے، یعنی جو اس کے ساتھ کوئی وکیل ہو جو اس علم کو واپس لے آئے۔ بھی سے مراد ہے وہ علم جو ہم لے کے جائیں گے، تو لا تجدو لکا بھی، پھر اس علم کے ساتھ آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے، علینا ہمارے اوپر، یعنی ہمارے خلاف کوئی وکیل، وکیل کہتے ہیں جو مددگار ہوتا ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو جو علم ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے دیا ہے اس علم کو ہم بالکل ختم کر دیں، غائب کر دیں، اور پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار بھی نہیں پائیں گے جو ہم سے لڑ کے وہ علم آپ کو واپس کر دے۔ الا رحمتا من ربک، ہاں مگر تیرے رب کی ایک رحمت ہے۔ ان فضلہ، بے شک اس رب کا فضل، کان علیک ہے تیرے اوپر، کبیرہ بہت بڑا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس، لئن اصل میں تھا اجتمعت، لئن اجتمعت الانس اگر جمع ہو جائیں انسان، والجن اور جنات، علی اس بات پر، ان یأتو کہ لے آئیں، بمثلی اتا یا یأتیو کے بعد بھی جب با آتا ہے تو اس کا معنی لانا، اور با کے بغیر ہو تو آنا، علی ان یأتو کہ لے آئیں، بمثلی ھذا القرآن اس قرآن کی طرح، لا یأتون بمثلہ تو اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ اگرچہ ہو جائے ان میں سے بعض، لِبَعْضٍ دوسرے بعضوں کے لیے، ظہیرہ مددگار، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ لے آئیں اس جیسا قرآن تو بھی اس جیسا نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، للناسی انسانوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال، بار بار تکرار کیا ہے ہم نے اس کو۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ پس انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر سوائے انکار کے۔ ابا کا معنی بھی انکار کرنا، اور کفور کفران سے نکلا ہے، انکار کرنا، ناشکری کرنا، یعنی اکثر لوگ نہیں مانتے، مگر مانتے ہیں تو کس چیز کو؟ کفور کو، یعنی انکار کرنے ہی کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک، یعنی اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ لوگ نہیں مانتے مگر صرف ایک چیز کو مانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نہیں ماننا، یہ مطلب ہوگا اس آیت کا، کہ اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں قرآن مجید کو۔ وقالو اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ، لن نؤمن لک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا جاری کر دیں آپ، فجر یفجر تفجیرا، اور فجر یفجر اس کا معنی جاری کرنا، پانی جاری کرنا۔ انفجار کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے آج بھی، تو
تفجر لنا آپ جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا پانی کا چشمہ. آپ اشارہ کریں زمین سے پانی کا چشمہ نکل آئے. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہے نا منبع، اس کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ. تو منبع وہ جگہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، تو ینبوع بھی چشمے کو کہتے ہیں. او تکون لکا یا ہو جائے آپ کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجور کا، وعنب عنب انگوروں کو کہتے ہیں، انگور کو کہتے ہیں اعناب اس کی جمع. اور یا ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجور سے، وعنب اور انگور سے، فتفجر الانہار پھر آپ جاری کر دیں اس میں نہریں، دریا جاری کر دیں، خلالہا اس کے بیچ میں. خلال کسی بھی چیز کے بیچ کو کہا جاتا ہے. ان باغات کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں. تفجیرہ خوب جاری کرنا، فجر یفجر تفجیرا یعنی اسی کی تاکید ہے. آپ جاری کر دیں جاری کر کے، یعنی بہت زبردست طریقے سے جاری کر دیں آپ. او تسقطا یا گرا دیں آپ. اسقطا یسقط اسقاطا گرانا. اسقاط حمل کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں نا یہ چیز ساقط ہے تو گرنے کو کہتے ہیں. او تسقط السماء یا گرا دیں آپ آسمان کو. کما زعمتا جیسے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، جیسے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے. علینا ہمارے اوپر، یعنی آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ ڈراتے ہیں نا اللہ کے عذاب سے کہ آسمان بھی گر سکتا ہے اور آسمان سے بلائیں بھی نازل ہو سکتی ہیں. تو آپ کا جو دعویٰ ہے تو آپ خود گرا دیں آسمان ہمارے اوپر. کسفن ٹکڑے، کسفہ کی جمع کسف یعنی ٹکڑوں کے طور پہ گرا دیں آپ، آسمانوں کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جائیں. او تاتی باللہ یا آپ لے آئیں اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ ہمارے سامنے. اقبال کا مطلب بھی کسی کی طرف متوجہ ہونا، قبیل کا مطلب بھی سامنے. جو چیز قبل ہوتی ہے نا وہ آپ سے پہلے ہوتی ہے، تو سامنے کو بھی ایک لحاظ سے پہل کہا جاتا ہے. تو آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. او یکون لک بیت یا ہو آپ کے لیے ایک گھر، من زخرف سونے کا. او ترقا فی السماء یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں. رقیہ یرقا چڑھنا و بلندی کی طرف، ترقی اسی سے نکلا ہے. ترقی باب تفعل میں جائے گا، ترقیون تھا اصل میں، تفعل تکلف، تو پڑھا جاتا ہے ترقی. او ترقا فی السماء یا آسمان میں آپ ترقی کریں یعنی چڑھ جائیں آسمان میں. ولن نؤمن لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، لرقیہ کا آپ کے چڑھنے پر. رقی کا معنی بھی چڑھنا. آپ کے آسمان پہ چڑھنے کا ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا یہاں تک کہ آپ نازل کر دیں ہمارے اوپر، کتاباً ایک کتاب، نقرؤہ جسے ہم پڑھیں. یعنی ایک اوپر سے کتاب بھی لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں، پھر یقین کریں گے کہ آپ اوپر گئے ہیں. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. ہل کنت الا نہیں ہوں میں مگر، بشرن ایک انسان، رسولا اور اللہ کا پیغمبر، اللہ کا میسنجر. وما منع الناس اللہ فرماتے نہیں روکا لوگوں کو، منع کا مطلب روکنا، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا اصل میں تھا من ان یؤمنوا، اس بات سے کہ لوگ ایمان لائیں، لوگ ایمان لے کر آئیں، اس بات سے نہیں روکا لوگوں کو. اذ جاءہم الہدی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی چکی ہے. نہیں روکا الا مگر اس بات نے روکا. وہ بات کیا تھی؟ ان قالوا کہ لوگ کہتے ہیں، آ کا مطلب کیا، بعث اللہ بشر رسولا کیا اللہ نے بھیج دیا ہے ایک بشر کو، ایک انسان کو، رسولا رسول بنا کر. آیت کا مفہوم سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ہدایت آنے کے بعد ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے. وہ بات کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا، یعنی اس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا ہے کہ بشر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، بشر کیوں ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض اگر ہوتے زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشونا جو زمین میں چلتے، مطمئنینا یہیں پر قرار پکڑتے. اطمینان کا مطلب کہیں قرار پکڑنا، کہتے ہیں نا میں مطمئن ہوں یعنی میں اپنی اس رائے پر قائم ہوں. مطمئنینا یہیں رہتے، مسلسل یہیں بستے.
لنزلنا تو ہم ضرور نازل کرتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن فرشتے کو رسولن رسول بنا کر. قل اے نبی کہہ دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے شہیدن گواہ کے لحاظ سے بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے. انہو کانا بے شک ہے وہ اللہ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرن باخبر بھی بصیرن اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے. ومن یہد اللہ اور وہ شخص جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتدی تھا. اصل میں مہتدی یا کو حذف کر دیا تو مہتدی بن گیا اور وقف کریں گے تو مہتد. تو جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتد وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجید لہم تو اے مخاطب تو ہرگز نہیں پائے گا ایسے لوگوں کے لیے اولیاء مددگار من دونہ اللہ کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم ایسے لوگوں کو جمع کریں گے یوم القیامہ قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے منہ کے بل ہم ان کو جمع کریں گے. عمین اعما کی جمع اندھے کو کہتے ہیں, اندھے بھی ہوں گے یہ. بکمن ابکم کی جمع بہرے کو کہتے ہیں, یہ بہرے بھی ہوں گے. سمن اسممو کی جمع اسممو اکرمو کی طرح اسمو پڑھا جاتا ہے تو اور بہرے بھی ہوں گے. بکمن گونگے بھی ہوں گے, سمن بہرے بھی ہوں گے. مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت جب بھی آگ بجھے گی, خبا یخبو کا معنی آگ کا بجھنا, جب بھی یہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی زدناہم ہم اضافہ کر دیں گے ان کو سعیرا بھڑکنے کے اعتبار سے. ان کو کا مطلب ان کی آگ کو نسبت اللہ نے جہنمیوں کی طرف کی مجازن. مقصد کیا ہے, ان کو نہیں بھڑکائیں گے, ان کی آگ کو ہم بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم یہ بدلہ ہوگا ان کا بانہم اس لیے کہ انہوں نے کفروا بآیاتنا ہماری آیات کا انکار کیا تھا. وقالوا اور انہوں نے کہا تھا اذا کننا کہ بھلا جب ہو گئے ہم عظامن ہڈیاں عظم کی جمع ورفاتن اور ریزہ ریزہ ہو گئے ہم انا تو کیا ہوں گے ہم انا اصل میں تھا انا نا تو کیا بے شک ہوں گے ہم لمبعوثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے خلقن جدیدہ ایک نئی تخلیق میں. یعنی کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اولم یروا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ الذی بے شک وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو بنایا قادرون کہ وہ قدرت رکھتا ہے علی اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ بنا دے ان جیسوں کو. وجعل لہم اجلا اور بنا دی ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت بنا دیا ہے اس نے ان کے لیے ایک اجل ایک ٹائم بنا دیا ہے. لا ریب فیہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ٹائم پر قیامت آئے گی. فأبى الظالمون پس انکار کیا ظالموں نے الا کفورا مگر انکار کا, یعنی انکار کا انکار نہیں کیا. یعنی ظالم لوگ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں مگر انکار کا انکار نہیں کرتے, یعنی انکار کرتے ہیں وہ. یہ ایک یعنی ہر زبان کو ظاہر ہے اسی کے محاورے ہوتے ہیں نا, جو جب دوسری زبان میں آپ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے انکار کیا قیامت کا. قل اے نبی کہہ دیجئے لو انتم تملکون اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمتی ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے. اذن تو اگر ایسا ہوتا, اذ کان کذا اگر واقعی ایسا ہوتا, لامسکتم امسک یمسک کا معنی روکنا, تو تم روک لیتے ان خزانوں کو روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے. تمہیں یہ ڈر لگا رہتا کہیں ختم نہ ہو جائیں. وکان الانسان اور ہے انسان قطوراً روکنے والا مال کو, بخیل. انسان تو ہے ہی کنجوس. یہ میں نے 2 رکوع اکٹھے ہی ترجمہ کر دیے. اس رو میں چلتے چلتے نا رکوع ختم ہونے کا مجھے احساس نہیں ہوا اور اگلا رکوع بھی اس کا بھی لفظی ترجمہ ہو گیا. کوئی بات نہیں, دونوں کی تفسیر بھی ہم ایک ساتھ ہی نمٹا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. یعنی رکوع نمبر 15 رکوع نمبر 10 سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 10 بھی ہم نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کر لیا. اب دونوں رکوع کی تفسیر بھی ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں, رکوع بھی مختصر ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9، اور سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 10 بھی اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 10، ہم ان دونوں رکوع کی تفسیر اب شروع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذہبی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جب جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب یہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا ہے۔ مختلف مفسرین کے اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا یہودیوں نے پوچھا، بعض نے کہا فلاں نے پوچھا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک کامن سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو قرآن نے اس کو وحی بنا کے نازل کر دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم باڈی میں ہوتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو روح کو آپ نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا، آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو روح کو ڈیفائن کریں آپ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا، تمہارے پاس نالج بہت تھوڑی ہے۔ کیوں تھوڑی ہے؟ کہ تمہارا دماغ محدود اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود۔ تو محدود صلاحیت والا ہر چیز نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ انسان روح کو پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی میڈیکل سائنس یہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ انسانی باڈی میں زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی اس بارے میں پوچھا، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے، اور ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ ایک عجیب ہی خدا کی قدرت ہے۔ یہ آپ دیکھیں باڈی، جب انسان جب مر جاتا ہے تو پوری باڈی ایسے ہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی اس لیے اس میں احساس نہیں ہوتے، بھائی آپ مصنوعی طریقے سے اس کا دل بھی چلا دیں، آپ ان میں شعور نہیں آتا۔ تو یہ جو شعور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز تو یہ ہاتھ ہیں، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ تو مادی چیز ہے۔ اس میں اس کی اجزائے ترکیبی بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آئرن کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور اس میں جناب منرلز اور دوسرے منرلز کتنے ہیں، اور واٹر کی مقدار اس میں کتنی ہے۔ تو ساری چیزیں تو مادی چیزیں نا، آپ اس کو الگ الگ کریں تو یہ وہی چیزیں ہیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، اور آپ حقیقت میں اس کو جوڑ دیں تو بھی ایک پتلا بن جائے گا۔ لیکن کیا خدا کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسی جان پڑتی ہے بچے میں کہ اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو تم جس پیغمبر سے یہ سوال پوچھ رہے ہو وہ بھی بشر ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم پیغمبر کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دیا جائے، کیونکہ مینٹل لیول تمہارا محدود ہے، اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہاں جو ہے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، تمہاری عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک رنج ہوا ہو۔ یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، میں اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت اور پچھلی آیت کا جو ربط ہے، جو مفسرین ربط بیان کرتے ہیں وہ تو ایک نارملی ایک ربط ہے، لیکن میرے اپنے ذوق سے ایک بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غمزدہ ہوئے ہوں کہ میں روح کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی علم محدود دیا ہے۔ تو اللہ نے آگے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ چاہے وہ بھی چھین لے، اللہ کو یہ حق، اللہ کو اختیار حاصل ہے، لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے۔ تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے،
ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں. آپ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو جس کو کسی نے بہت ساری چیزیں لا کے گفٹ کر دی ہوں, کوئی چیز نہ ملی ہو, اس پہ وہ رنجیدہ ہو, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے یہ بھی آپ کی محنت سے نہیں ملی ہے, یہ بھی کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کو دی ہے. تو جو چیز آپ کو کسی کے احسان کی وجہ سے ملی ہے اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, اس میں یہ دیکھنا کہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی, فلاں چیز کیوں نہیں ملی, یہ اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو علوم عطا کیے ہیں, ہم چاہیں تو یہ علوم بھی آپ سے واپس لے لیں. تو انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر ادا کرے, اور جو چیزیں اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ان چیزوں کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو جو بھی ملا ہے اللہ کی وجہ, اللہ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے گویا کہ وہ. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ, اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس علم کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں. سلب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, آئندہ کے لیے وحی نازل ہونا بند ہو جائے, اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اجھل کر دیں. آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر اس علم پر آپ ہمارے لیے کوئی اپنا مددگار, اپنے لیے کوئی ہمارے خلاف مددگار بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ اللہ سے بہرحال کون لڑ سکتا ہے, کون ہے جو اللہ سے وہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے, یہ پاسبل نہیں ہے. الا رحمۃ من ربک, یہ الا قرآن کا بہت جگہوں پر بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا, شیخ المعیقلی حرم کے امام ہیں, بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں. جب سورہ معارج پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز میں پہنچا عمرے کی نیت سے, تو وہ سورہ معارج بڑی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں, وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ تعالیٰ انسان کی شکایتیں بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا, چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا, اترانے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, اور بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلین, یہاں بھی الا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہاں, الا کا مطلب آسان ترجمہ ہوگا ہاں, کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں. المصلین, جو نمازیں قائم کرتے ہیں. والذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لاماناتهم وعہدهم راعون, اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. یعنی جو اچھے لوگوں کی صفات ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ایسے نہیں ہوں گے. تو اکثر جگہ قرآن کا جو اللہ ہے نا وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ گویا ٹاپک کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہے, علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ہل گیا ہوگا کہ اللہ ایک گویا کہ ایک طرح کی صورتاً تو یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں ایک سیکنڈ میں سارے ختم کر دیں ہم. تو علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا یہ آیت سن کے کہ بھئی اللہ تو بڑا مستغنی ہے, وہ تو اس سیکنڈوں میں مجھ سے سارے علوم چھین سکتا ہے. اور پیغمبر کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا جس نعمت کی سب سے زیادہ, وہ ہے علم. ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو جو پیسے پہ بڑا مرتا ہو, ہر وقت دولت کی فکر میں لگا رہتا ہو, اسے سب سے بڑا کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دولت چھن نہ جائے. ایسے موقع پہ حکومت, کوئی پاورفل ریاست اس سے آ کے کہے یا بادشاہ اس سے آ کے کہے کہ میں چاہوں تو سیکنڈوں میں تمہاری دولت تم سے چھین لوں, تو آپ سوچئے جو سیٹ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ ویسے ہی ہر وقت ڈرا رہتا تھا جیسے کہ دولت مند لوگ ڈرتے ہیں. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے. تو وہ پہلے ہی ڈرا بیٹھا تھا کہ یار یہ کہیں اتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے, اوپر سے ایک بادشاہ یہ پیغام بھجوا دے کہ میں جب چاہوں تم سے چھین لوں, یہ سب میرے اختیارات میں ہے. تو کیسا ڈر جائے گا کیا, اور وہ تو یعنی اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو پیغمبروں کی نظر میں جو سب سے بڑی اور ویلیویبل نعمت ہے نا وہ علم ہے. پیغمبر دولت پہ نہیں مرتے, وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو سوچئے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت سنائی اور آپ پر یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو سیکنڈوں کے اندر یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور پھر آپ کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے اپنا جو ہم سے یہ علوم لے کر آپ کو دے دے، تو کیسی بجلی گری ہوگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس لیے اللہ نے اللہ کی تلوار چلا دی کہ اے محمد آپ غم نہ کیجئے، الا رحمتا من ربک، ہاں تیرے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعی اس کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس پر اتنا زیادہ فضل ہو اور تیرے رب کی رحمتیں بھی ہوں تو وہ پھر علوم دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس اللہ کی تلوار جو چلی ہے نا، اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے چھینے گا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت، ہاں اگر تیرے رب کی رحمت ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ رحمت ہوگی، کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رب کا فضل تیرے اوپر کبیرہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب جس پر بہت زیادہ فضل ہوتا ہے اس سے اللہ نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قل ان اجتمعت الانس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے ان علوم میں قرآن تو سب سے بڑا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مشرکین آپ کو پتہ ہے نا پچھلے سے پچھلے رکوع میں کیا وہ تانے دیا کرتے تھے مشرکین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک معاذ اللہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے مشرکین اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علوم اللہ نے نہیں دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ جو قرآن ہے، بلکہ انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اکیلا ہوں نا، میں نے معاذ اللہ فرض کر لو اکیلے یہ قرآن بیٹھ کے بنایا اور یہ آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں، تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ نا، اور تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے طور پہ بیٹھ کے آیتیں بنانا شروع کر دیں، تو کوئی نہ کوئی تو ممکن ہے نکال کے لے آئے ایسی آیتیں۔ بھی سارے شعراء سارے خطیب جب بیٹھیں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انداز بیان ایسا ہو اور اس کے مضامین ایسے ہوں، تو ہزاروں لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، کوئی بھی اس جیسا قرآن نہ لا سکے، تو پھر سب مل کے کوشش کرو کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آیت بناؤ، اور پھر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء کو لے کر آؤ، خطیبوں کو لے کر آؤ، ان سے کہو کہ بھئی اس آیت میں بتائیں کہ کیا ہم چینجنگ کریں کہ یہ ایسی بلیغ بن جائے جیسے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جملہ یہ سینٹنس آپ بتائیے، ایسا مضمون ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ تو سارے خطیب مل کے جو ہے نا، جیسے اس کی مثال ایسے نا جیسے آپ کوئی بہت بہترین مضمون لکھتے ہیں، میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے، 1000 طلبہ کو میں نے ذمہ لگا دیا کہ سب اس ٹاپک پر بہت اچھا لکھیں، تو ظاہر ہے ان ہزاروں میں ایک تو ایسا ہوگا نا جو سب سے اچھا ہوگا، تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے چیلنج کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں مل کے بھی کرو گے نا تو پھر بھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے جیسا قرآن ہے۔ اور ایک طریقہ یہ میں ایک ٹاپک دیتا ہوں اور 1000 طلبہ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم سب مل کے ایک ٹاپک لکھو، لہذا جو الگ الگ ٹاپک پر جب تم نے مضمون لکھا ہے تو سب ایک دوسرے کو سے کریکشن کرواؤ، اور کریکشن کر کے بلاغت کی انتہا تک پہنچا کے ایک مضمون لے کر آؤ۔ تو سارے مل کے بھی ایک مضمون ایسا نہ بنا سکیں، تو سوچئے کہ پھر یہ چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ یعنی سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، بھائی یہ جو ہم نے اس ٹاپک پر جو مضمون لکھا ہے، دوسرا کہے اس میں یہ خرابی ہے، اس جملے کو یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، سب کے مشورے شامل ہو کے بھی ایک ایسا مضمون نہ لکھا جا سکے تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی۔ تو قرآن دونوں طرح کے چیلنج یہاں پیش کر رہا ہے۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات علی اس بات پر ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں،
یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے۔ یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھئی ہم جیتے تم ہارے۔ لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی نے ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے، قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا۔ لیکن قرآن خبر دے رہا ہے، لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے یہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں، تو اس کا قرآن نے جواب دیا البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے۔ پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل، ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے۔ صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے، وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا۔ وقالوا، اور کیسے بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ، لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات، وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں، لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ معجزے دکھائیں ہمیں، آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یا پھر ایک اور کام کریں آپ، او تکون لک جنہ، آپ کے لیے ایک باغ ہو، آپ تو مسکین ہیں، غریب ہیں، پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا، تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے، من نخیل، کھجور کا، وعنب، انگوروں کا۔ عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے، بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے، انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں، فتفجر الانہار، اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے، اس میں اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا، ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں، دریاں جاری ہو جائیں، تفجیرہ بہتے ہوئے دریا، خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو۔ او تسقط السماء، دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو کما زعمتا، جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب، آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر، معاذ اللہ، آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں۔ او تاتی باللہ، یا جس اللہ کی آپ بات کرتے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ او تاتی باللہ، آپ لے آئیں اس اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھائیں آپ۔ آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا، بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، تو ہم کیسے ایمان لے آئیں۔ قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے، جو کائنات میں جتنا علم ہے نا انسان اس کے 0.00001% تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے، اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا۔
اللہ کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا ایک اور بات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا. آپ تو بھائی اللہ کے لاڈلے ہو نا، آپ کہتے ہو میں اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو یہ غربت میں کیوں آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ سونے کے آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے. او ترقی فی السماء، دوسرا یہ کہ آپ کے تو اللہ سے اتنے تعلقات ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو، اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی، تو آپ آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سامنے آپ جائیں، آسمان کو چھو کے آئیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر بطور مذاق کے یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ آپ آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ معراج پہ تو نبی نے دعویٰ کیا تھا نا میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان لیں گے، نہ 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 نہ. حتیٰ تنزل علینا کتابا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر نہ آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کتاب سے یا تو قرآن مراد ہو سکتا ہے کہ جبریل کیوں لے کر آ رہے ہیں، آپ آسمان پہ جاؤ، اللہ آپ کو کتاب دے، ہم دیکھیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر لے کر آئیں تو ہم پھر مانیں گے واقعی اللہ نے دی آپ کو. یہ تو آپ پہ جبریل آ رہا ہے، نہ جبریل ہمیں نظر آتا ہے نہ وہی ہمیں نظر آتی ہے. اور دوسرا اس کتاب کا مطلب دستاویز ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان پہ جائیں تو خدا کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ملے، آپ کو دستاویز ہو جس پہ اللہ کے سائن ہو، جیسے عربوں میں عادت تھی مہر ہو، ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو. تو ورنہ ایسا نہ ہو نظر کا دھوکہ ہوگا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو جائے ہمیں. تو ایسے جائیں اور ہمارے سامنے یہ سب چیزیں لے کر آئیں. تو ہمارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب باتوں کا ایک جواب دیں. آپ کیسے آرے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب ایسے بیہودہ اعتراضات ہوتے ہوں گے، اور نبی کا ویژن کتنا کلیئر. جب ایسے مطالبے کیے گئے، ایک ہی بات کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. تو قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں یہ سارے کام کرنے لگوں تو تم تو مجھے کو خدا بنا لو گے. میں تو انسانوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں، نہ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے آیا ہوں. تو سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں، اس کی توحید بیان کرنے کے لیے، اس کی طاقت قدرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں تو تم تو مجھے خدا مان لو گے. اور الوہیت کا دعویٰ میں تھوڑی کر رہا ہوں. اگر میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں، دیکھیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ دی جاتی ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کے ذمہ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو دلیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر کے بتائے. اگر کوئی یعنی جو بھی آپ کا جس ہنر کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس. تو یہاں بھی یہی انداز ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا نا. جو رب خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے طاقتور ہونے کے دلائل دیتا ہے کہ اس نے آسمان بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، اور یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں. تو آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. هل كنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ اللہ کا پیغمبر ہوں. تو انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے رکوع کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر بھی ہو چکی، اور اس رکوع میں بھی چند باتیں بہت اہم ہیں. ان میں ایک اہم بات جو ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے میں برباد بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ڈاروین نے نظریہ پیش کر دیا نا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے، یہ بھی ایسی چیز ہے. سائنس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یقینی طور پر اندازہ لگانا ناممکن ہے. تو اس کا اصل جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے ہمیں نہیں پتا کیسے پیدا ہوا. تو اب ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے جن کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی ہے. تو اگر آپ پیغمبر کی سیرت پہ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو پھر ان کی خبر پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے. یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہونا، یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے تو یہ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو آپ پیچھے لے کر جائیں تو یہ گراف ایسے جائے گا قلت کی طرف. تو بہت جلد یہ اوپر جا کے یہ ایک انسان پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. گراف کے ذریعے کتنی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے نا
کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ کسی وقت سکڑی ہوئی تھی یہ، تو یہ سائنس سے ہی ثابت ہوا ہے کہ یہ سکڑی ہوئی تھی، بعد میں پھیلی ہے، کیونکہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی۔ تو انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں، تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور آخر میں جا کے ایک مرد اور عورت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے۔ دو اور چار کی طرح بات ہے، لیکن کیسے خدا کے بغاوت ہے اور کیسے خدا کا انکار اور خدا کی تعلیمات کے انکار میں انسانوں نے کیسے کیسے فضول نظری اور فلسفے گھڑے ہیں تاکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اس سے پہلے والے رکوع میں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دیں، آپ کے لیے باغ ہو، کھجور انگور کے باغات، ان کے درمیان میں آپ نہریں جاری کریں، آپ کے لیے سونے کا محل ہو، آپ آسمان پہ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں۔ اس طرح کے اور اٹ پٹانگ قسم کے مطالبات کیے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کیا کہا؟ سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک انسان ہوں اور پیغمبر ہوں اللہ کا، تو میں نے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے یہ بات روک رہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیغمبر کیوں بنایا۔ اللہ نے بتایا نا کہ نبی کو آپ کہہ دیں میں تو ایک انسان ہوں بھائی، تو یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے طاقتور، تو انسان کو کیوں پیغمبر بنایا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی، اِلَّا أَن قَالُوا، صرف اس بات نے کہ وہ یہ کہتے ہیں أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اور یہیں پر اطمینان سے رہتے۔ یہ مطمئنین کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ زمین پہ فرشتے تو ویسے بھی چلتے پھرتے ہیں لیکن یہاں رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اگر مستقل یہاں فرشتوں کی رہائش ہوتی، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ کیا مطلب؟ کہ انسانوں میں انسان ہی پیغمبر بن کے آتے ہیں ہمیشہ سے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ پیغمبر کا عمل اور قول حجت ہوتا ہے۔ اب اگر فرشتے دنیا میں آتے اور وہ پیغمبر بن کے آتے، لوگ ان کو دل و جان سے فالو نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ خواہشات نہیں لگی ہوئی جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو وہ غم نہیں ہے جو ہمیں ہیں۔ تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو انہی کی قوم کی جنس میں سے ہو، جن باتوں کا وہ آپ کو حکم دے رہا ہے خود اس سے زیادہ ان باتوں کو وہ فالو کر رہا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ جن باتوں کا حکم دیتے تھے خود اس پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ کا حکم دیا، مگر آپ خود 24 گھنٹے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ جو مقتدیٰ ہے، رہبر ہے، وہ آپ کی جنس میں سے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، تو فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ زمین میں انسان رہتے ہیں تو فرشتے کو کیسے بنا کے ہم بھیج دیں پیغمبر؟ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہوتا فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آتا، تو اس کا جواب قرآن دوسرے مقام پہ دے چکا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بھیجتے تو اس کو انسانی صورت میں بھیجتے نا، تو پھر معاملہ پھر لوگوں پہ ملتبس ہو جاتا، پھر لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، تو پھر پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ لوگ کہتے تو بھائی تمہاری شکل تو انسانوں والی ہے، اور پھر وہ کام ایسے کر رہا ہوتا جو فرشتوں والے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے بھئی یہ تو وہی بات آ جاتی کہ ہو تو تم اصل میں فرشتے، تو وہی کنفیوژن اس وقت بھی وہی پیدا ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر بنایا اور پیغمبر بنا کے بھیجا اور بتا دیا بھئی یہ بشر ہیں، لہذا اب کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ کا اشارہ کریں تو نہریں کیوں جاری نہیں ہو جاتی۔ بھئی دعویٰ ہمارا بشریت کا ہے، تو بشر ہونے میں ہم کامل ہیں۔
تو ہم نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جس کی ہم دلیل نہ دے سکیں. تو جو دعویٰ ہے اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جاری کیے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خود دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لہذا خود ہی وہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا. میرا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا. ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے، جو ان میں صلاحیت والا ہوگا اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہم اولیاء من دونی، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ولی نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ، کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. وَنَحْشُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، عُمْيًا اندھے ہو کے، بُكْمًا اور گونگے ہو کے، سُمًّا اور بہرے ہو کے. چہروں کے بل کیوں جمع کریں گے؟ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ الٹے پاؤں چلیں گے، یعنی سر کے بل کھڑے ہوں گے اور چل بھی الٹے رہے ہوں گے. بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آخرت ہے نا، آخرت یہ ہمارے دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی صورت مثالیہ ہے، یعنی ان کے مثالی دنیا قائم کریں گے اللہ تعالیٰ. جیسے پل صراط جو ہے وہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر ہم دنیا میں چلے، تو جو جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا، اللہ اس کو ایک شکل دے دیں گے. تو اسی طرح دنیا میں جو گمراہ لوگ ہیں نا وہ بالکل ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو چلنے کا نیچرل طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. چلنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، پاؤں کے بل کھڑے ہوں اور آگے کی طرف چلیں آپ، اور سامنے دیکھ کے چلیں، یہ نیچرل طریقہ ہے. یہ لوگ چونکہ ہدایت کے راستہ جہاں تھا نا اس سے بالکل نہ صرف یہ کہ اس راستے پہ چلے بلکہ انہوں نے چلنے کے لیے اپنے پاؤں بھی استعمال نہیں کیے. جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی نا ٹانگوں کی چلنے کے لیے، تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں بھی انہوں نے استعمال نہیں کی اور چلے بھی الٹے راستے پر. تو اس کی صورت مثالیہ قائم کی جائے گی کہ اللہ ان کو الٹا کر دے گا قیامت کے دن، اور پھر الٹی طرف چلیں گے سر کے بل کہ تم ایسے دنیا میں سیدھے راستے پہ چلے تھے، آج بھی ایسے ہی چلو گے. اور یہی مثال ہے عمین، اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہیں گے اللہ ہم تو بینا تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم سیدھے راستے سے اندھے ہو گئے تھے، تم نے ان آنکھوں کو سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ایسے تھے جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو آج بھی تمہیں اللہ اندھا کر دے گا. اور تم حق بیان کرنے سے گونگے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں گونگا کر دے گا. اور حق سننے سے تم بہرے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں بہرا کر دے گا. حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو ان کی حقیقی کیفیت بیان کرنے کے لیے. یعنی کچھ وقت کے لیے اوندھا چلایا جائے گا، اندھا بہرا گونگا کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ صلاحیتیں ان کی بحال کر دی جائیں گی تاکہ وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکال دے یا ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے. تو یہ قوت گویائی بھی بحال کر دی جائے گی، قوت سماعت بھی بحال کر دی جائے گی، اور جو ہے بجائے سر کے بل چلنے کے پاؤں کے بل چلیں گے. تو یہ میدان حشر میں ان کو جو سزا دی جائے گی نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے یہ، اور یہ کچھ وقت کے لیے ہوگی. قرآن کی اگر تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل میدان حشر میں سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وہ کیفیت جو دنیا میں تھی اس کو اللہ مثال سے سمجھانے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے. مأواہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت، جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان میں اضافہ کر دیں گے بھڑکانے کے اعتبار سے، یعنی اس آگ کو ہم بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی جزا ہے. اے اللہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں ان کا جرم بہت بڑا ہے. وہ جرم کیا ہے؟ کفروا بآیاتنا،
انہوں نے ہماری آیات کا، نشانیوں کا، آیات سے اللہ کی نشانیاں جو آفاق عالم میں نظر آتی ہیں ہمیں، جن کو دیکھ کر بنانے والے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، وہ آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور آیات سے قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، وقالو، اور کیا کہا کرتے تھے، یعنی جب ہماری آیات میں ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگے، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ کیا کہتے تھے، اذا کننا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی تخلیق میں، یہ کیسے ممکن ہے، اولم یروا، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، دنیا میں دیکھا نہیں تھا انہوں نے، صبح شام دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، وہ کیا دیکھ رہے تھے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ انہی جیسے انسانوں کو، یعنی ان کو انہی کی شکل میں دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ان جیسے کا مطلب ایک اور نئی تخلیق میں، جس نے پوری کائنات بنا ڈالی، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا، وجعل لہم اجلا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت بنا دیا ہے، ابھی پیدا نہیں کر رہا، ایک وقت متعین ہے نا، ہمیشہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ایک اسپیسیفک ایک خاص ٹائم پہ ہوتی ہے، وہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی پہ ہوتی ہے جو امتحان لینے والا ہے، لا ریب فیہ، جس ٹائم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ٹائم ہے جس پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات میں غور کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ جو خدا اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا، اور آج کے انسان کو دیکھیں کیسے بدبخت ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہی خود ہی بنی ہے، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا نا، مشرکین کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ یہ خود بخود تو بن نہیں سکتی، جس نے بنایا ہے اس کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اور آج اس سے بڑا جرم انسان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی بن گئی ہے، یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہمارے ان دلائل کو سننے کے بعد بھی ظالم لوگ انکار کرتے ہیں، الا کفورا، ہر چیز کے منکر ہیں سوائے انکار کرنے کے، یعنی انکار ہی پر مصر ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دلائل کا انکار کرتے ہیں۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اب پچھلے رکوع میں جو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے چشمے جاری کیوں نہیں کر دیتے، اور آسمان سے فرشتے کیوں نبی بن کے نازل نہیں ہوئے، تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف میں یہ آیات آئیں گی کہ نبوت ایک اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رحمت اور نعمت دیتا ہے، تو یہ انسان کی خواہش پہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے بہت بڑے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ نبوت بھی ہے، تو انسان کی حالت یہ ہے، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ہمیں فیصلہ ہونا چاہیے، کہ یہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے، جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف میں جو قوم کا بہت بڑا سردار ہے، مالدار ہے، اس پہ نبوت نازل کیوں نہیں ہوئی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، مسکین ہے، آپ کو کیوں نبی بنایا گیا ہے۔ تو ان کے اس طرز عمل سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نبوت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم دیں گے جس کو چاہیں گے نبوت۔ ہوتا ہے نا جیسے کوئی آدمی بار بار الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ اتھارٹی تجھے ہے، تیرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی طرز عمل مشرکین پہ رد کرنے کا یہی ہے کہ گویا ان کے پاس ہے نبوت کے خزانے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو دینا چاہیں گے ہم دیں گے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نبوت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں دیتے یہ نبوت، کیونکہ ان میں اتنا بخل ہے کہ یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی کو بھی دیں گے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو نبوت کے دروازے ہی کو یہ لوگ بند کر دیتے۔ تو جس انسان کی طبیعت میں اتنا بخل ہو، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ خزانہ خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، تو سوچئے کہ اس انسان کو اللہ یہ اتھارٹی کیسے دے سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے کسی کو نبی بنایا جائے۔ لہذا یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ جواد ہے، کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا اپنی نعمتیں اور خزانے دے گا، تو وہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کرے گا، یہ انسانوں کی رائے پر اس کی سلیکشن نہیں ہوگی۔
اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مشرکو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، جن خزانوں میں ایک نبوت کا خزانہ بھی ہے، مالک بن جاؤ، تو اذن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہ خزانے بانٹنا شروع کر دو اور پھر بہت سارے لوگوں کو نبی بنا دو، نہ 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 نہ، لَأَمْسَكْتُمْ، تم ان خزانوں کو روک لو، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے۔ جیسے کہ انسان کروڑ پتی بھی ہوتا ہے نا، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، حالانکہ بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے تو کہاں سے ختم ہوگا؟ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے خزانوں کے مالک بن گئے جن میں ایک نبوت بھی ہے، تو تمہیں تو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں یہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، حالانکہ یہ خزانہ خالی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بعض لوگ علم میں بخیل ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات پوچھیں وہ نالج شیئر کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی کنجوسی اس میں کیسی؟ کنجوسی تو اس چیز میں ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈر ہو کہ میں نے خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، علم تو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص میں ایسے موقع پہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یار تو علم کے معاملے میں اتنا کنجوس اور اتنا بخیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے یہ ڈر ہے کہ تو اپنی نالج اگر شیئر کرے گا تو تیری پاس نالج ختم ہو جائے گی۔ تو جو طرز یہاں پر ہم اختیار کرتے ہیں نا کسی کو تانا دینے کا، ملامت کرنے کا، وہی طرز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ بھئی علم تو ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم علم کو چھپا رہے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ سوچئے نا، یہ کنجوسی کا اعلیٰ معیار ہے کہ جو چیز ختم نہیں ہو سکتی اس میں ختم ہونے کے ڈر سے اس کو چھپا لینا، یہ کتنی بڑی کنجوسی ہے۔ تو ایسے ہی کنجوسی اللہ کہتے ہیں انسانوں کے پاس ہے کہ اگر اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم بھی خرچ ہونے کے خوف سے اس کو بھی ڈیوائیڈ نہ کرتے، تمہیں یہ ڈر ہوتا کہ یہ خزانے خالی نہ ہو جائیں۔ تو اصل میں یہ ایک اور طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے جس کے پاس علم ہے وہ نالج شیئر نہیں کرتا، اس کو ڈر ہو کہ نالج ختم نہ ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ حسد اور جیلسی کہ میں نے نالج شیئر کی تو یہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، اس کے پاس بھی نالج آ جائے گی، لوگ میرے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو اصل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے، لیکن لیول کیا لگتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، یہ نالج ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے کہ اگر ہم نے نبوت، اللہ کہتے ہیں ہم نبوت کے خزانے ان کو دے دیتے تو پھر بھی یہ روک لیتے حسد کی وجہ سے کہ فلاں کو نبوت مل گئی تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، لہذا کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اور ان کا معاملہ ایسے ہوتا جیسے اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے جو خزانے خالی ہونے کے خوف سے خزانوں کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جواد اور کریم ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں نبوت کا ایک بھی خزانہ ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی روکنے والا، بخیل ہے۔ یعنی انسان سے مراد ظاہر ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر انسانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ روکنے والا ہے۔ تو جب عام خزانوں کو انسان روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، علم کو روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر لوگوں کو نبوت کے خزانے دے دیتے کہ خود جس کو چاہو بانٹتے پھرو، تو وہ کسی ایک کو بھی پیغمبر نہ بناتے اور انہی خزانوں کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتے۔ تو لہذا یہ اتھارٹی انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اتھارٹی خدا کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے گا پیغمبر بنائے گا اور جس کو چاہے گا نبوت کی نعمت سے محروم کر دے گا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، 11واں رکوع۔